تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہی خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے، اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی۔ یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے، اور زنا سے روکنے والے کا ایک محرک بھی موجود نہیں تھا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں۔ کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے۔ مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ تو آج ہم نے معمولی آزار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں وہ۔ تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آزار عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ، اور جیل جانے کا خطرہ، اور ذہنی دباؤ اتنا، اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے، اس پہ ڈٹ جائے بس وہ کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔
تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں، تمام اسباب اختیار کریں، لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں، میں تو کمزور ہوں۔ تبھی یہ جو دعا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہی خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو۔ تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی ہم تو اسلام پر آئے تھے، دین پر آئے تھے، بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی، پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی، اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا۔ تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے اگر آپ صبر کرنا چاہو، اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں، عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے، پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دونوں معاملات میں ہمیں مذہب کو تھامنا ہے، ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسلام میں الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے ہمیں دو طرح کے احکام دیے ہیں۔ ایک عقیدہ صحیح کر لو، عقیدہ توحید، مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسا معاذ اللہ ظالم کیوں ہیں کہ توحید پرست آدمی تھوڑی سی نیکی کرے اس کو اجر ملے گا، اور جو مشرک ہے وہ اتنے ساری دین کی خدمت، وہ انسانیت کی خدمت کرے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ظالم جب ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کے پاس توحید کا آپشن نہ رکھا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے شرک چھوڑ دو تو تمہاری ساری نیکیاں قبول، تو شرک تو آپ نے زبردستی اختیار کیا ہوا ہے نا۔ تو لوگ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مشرک کو بھی جنتی، بھائی یہ جنت ہم نے نہیں بنائی، جہنم ہم نے نہیں بنائی، ہمارا کام ہے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے تو جنت بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ تو پہلی چیز عقیدہ۔ نمبر دو اعمال۔ پھر اعمال میں دو قسم کے اعمال ہیں، ایک جسمانی اعمال اور ایک دل کے اعمال، اخلاقیات جنہیں اخلاق۔ دیکھو اسلام میں اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، ابھی کی بات ہے، بیان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے ایک تفسیر پڑھی، میں تو بہت پریشان ہو گیا وہ تفسیر پڑھ کے۔ میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں آتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ہمارے نبی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ نبی کی خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداروں میں بیان کر رہے تھے، وہ سردار لوگ آتے نہیں تھے قابو میں، تو وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک نابینا صحابی آ گئے، نبی سے بات کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ناگواری گزری اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آئیں۔ کیوں؟ آپ کو عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ عمل نامناسب لگا کہ اتنے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں بھائی، ان کو تو کبھی بھی بات کر سکتا ہوں میں، یہ اتنے سردار لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے، یہ تو بات ہی نہیں سنتے۔ تو اس دوران عبداللہ بن مکتوم کیوں آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہوا، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لکیریں آئیں، سلوٹیں آئیں، اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کو ایسے کر کے ناراضی سے پھیر لیا۔ تو قرآن میں نبی کو تنبیہ کی گئی کہ نا 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 نا، یہ جو عرب کے سردار لوگ ہیں نا، یہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، ان کو ہدایت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم غریب بھی ہیں، نابینا بھی، لیکن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں،
تو ٹھیک ہے، یہ سردار لوگوں پر محنت کرنے سے اسلام کو فائدہ تو ہوگا، کیونکہ سردار ایمان لے آئیں تو سب ایمان لے آتے ہیں، تو ان میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ یہ سردار ہیں، ان کے ایمان لانے سے پوری قوم ایمان لانے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم سردار نہیں ہے، لیکن ایک دوسری چیز ہے، ان میں طلب نہیں ہے، اور ان میں کیا ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے نہیں ہیں۔ تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا، جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا جائے گا۔ دیکھو، ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ اس کو میں نہیں بتا رہا، اور اس کو بتا رہا ہوں جو پوچھ ہی نہیں رہا، اس کی نالج کو میں امپروو کر رہا ہوں، جبکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ اتوار کا بیان ہے، لوگ آ رہے ہیں بیان سننے کے لیے، آ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں چلا گیا ہوں پکڑ کے باہر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، ادھر آ یار بات سن بھائی، اپنے اخلاق درست کر لے۔ وہ کہہ رہے یار میں سننا ہی نہیں چاہتا، کیوں نہیں یار تو سننا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں تو سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو آپ لوگ کو، آپ پریشان ہو گے نا، آپ بولو گے یار ہم آئے ہیں سننے کے لیے اتنی دور دور سے، مفتی صاحب ادھر ہمیں سنا نہیں رہے ہیں، اور جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنا رہے ہیں۔ تو نبی کے پیش نظر تو حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ سننا نہیں چاہتے، لیکن یہ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پورا مکہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ترجیح ہے، اس بیس پہ بھی ترجیح دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں طلبگار کو بے طلبوں پہ ترجیح دی جائے گی۔ جس کے دل میں طلب ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں، اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو اس کے بعد رکھیں۔ یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے نا، تو مخاطب کے صیغے استعمال نہیں کر رہا، اے نبی آپ نے ایسا کیا، اے نبی آپ نے، نہ اللہ نے غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں، تھرڈ پرسن سنگولر جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا بھائی، ہم جب گرامر پڑھتے ہیں فرسٹ پرسن سنگولر، تھرڈ پر آج کل شاید اصطلاحات چینج ہو گئی ہو، ہی سنگولر کے لیے جو غائب ہو، تھرڈ پرسن کا مطلب جو غائب ہو، اور جو مخاطب ہو حاضر ہو اس کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب خطاب تو نبی سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو خطاب کر کے یوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کی پیشانی پہ بل آئے، نہ اللہ نے فرمایا ان کی پیشانی پہ بل آ گئے، اور انہوں نے اپنا چہرہ ایک نابینا سے پھیر دیا۔ تو اللہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ محبوب کو ایسے ہی تک کی جاتی ہے۔ اب وہ مجھے کہنے لگے، جو ہمارے ریلیٹیو جنہوں نے امریکہ سے بھی تھوڑی دیر بیان سے پہلے انہی کا فون تھا، کہنے لگے بھائی ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو غلط ہے، یہ نبی کے بارے میں نہیں ہے، قرآن کی یہ آیتیں بالکل نبی کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو فلاں معاذ اللہ فلاں کافر کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کے اخلاق سب سے اوپر۔ تو جب نبی کے اخلاق اوپر ہے تو نبی کے چہرے پہ بل کیسے آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنا چہرہ پھیر کیسے سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے، یہ چیز جو بہت با اخلاق ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے، کسی بات پہ ان کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے، آپ کے نظر میں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے، تو اس کی بیس پہ تفسیر ہی پوری چینج کر دی۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی یار، یہ تو سارے مفسرین حدیث سے یہ ثابت ہے، یہ نبی مراد ہے اس سے۔ تو انک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی غضبناک نہیں ہو سکتے، آپ کبھی کسی سے چہرہ نہیں پھیر سکتے، یہ اخلاق کا تو ہمارا بنایا ہوا تصور ہے۔ ہمارے نبی تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے کہ نہیں نکلے ہیں بھائی؟ آپ تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے، لڑائی کی ہے آپ نے میدان جنگ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود بھی نافذ کی ہیں، آپ غضبناک بھی ہوئے ہیں، آپ کے چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آتا، صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا نا کہ آپ نے معاذ اللہ ایک خارجی تھا، اس نے کہا آپ نے جو ہے وہ عدل نہیں کیا اس دفعہ مال غنیمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک، اور آپ نے فرمایا اگر پیغمبر عدل نہیں کرے تو کون عدل کرے گا بتاؤ؟ یعنی ایک طرف مجھے پیغمبر بھی کہہ رہے ہو، تو اس لیے اخلاق اپنے درست کرنے کا جو قرآن جس اخلاق کو فوکس کر رہا ہے وہ اخلاق جو اسلام نے سکھائے ہیں، اس میں غصے کے وقت غصہ، مسکراہٹ کے وقت مسکراہٹ۔ نبی نے فرمایا نا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال میں بھی نہ پڑھے تو کیا مسکراؤ؟ نہ پھر اس پہ سختی کرو۔ تو ایسے موقع پہ باپ کا ڈانٹنا، چیخنا، چلانا، کوئی دیکھ لے بولے لو بھائی مفتی طارق مسعود کو تو ہم سمجھتے تھے بڑے با اخلاق اور ہر وقت اخلاق پہ رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لطیفے سنا کے ہنسا رہے ہوتے ہیں، آج تو دیکھو تیری ایسی کی چنگیز خان بنے ہوئے، یہ تو یہ کیسے اخلاق ہیں، چیخ رہے ہیں۔
بھائی اس وقت نہ چیخنا کیا ہے جب اللہ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہو, توڑے جا رہے ہیں اللہ کے حدود کو. ہاں یہ نہیں کہ بلا وجہ کہ ہر وقت چنگیز خان بنا رہے. حدیث میں آتا ہے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کچھ لوگ گھر میں داخل باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لڑکوں لونڈے لپاڑوں کے ساتھ ہاں یہ ہنس رہے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی بچے سہمنا شروع, بیگم بھی پریشان کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ اٹیک کر دیا ہے. تو یہ غلط ہے. لیکن کبھی کبھار جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور میرے سختی کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, تو ایسے موقع پہ سختی کرنا, غصہ کرنا یہ بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اخلاق. بعض لوگ غیرت لیس ہوتے ہیں, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا کسی بات پہ. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اخلاق اپنے درست کرنا یہ باطنی عمل ہے. اخلاقیات میں کیا ہے, حسد نہ ہو. اب اس کو تو لوگ اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہے. کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے آپ جل رہے ہو, کڑ رہے ہو, ٹینشن میں آ رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے بولو نہیں, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوگے, تہجد پڑھ رہے ہوگے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوگے, عمرے کر رہے ہوگے, بڑا بانور چہرہ ہوگا, آپ کی خوبصورت داڑھی ہوگی, بغیر کریم کے ایسا لگ رہا ہوگا کریمیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے, اور خوشبوئیں میں گھوم رہے ہوگے, ہر نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوگے. لیکن جمشید کے پاس نئی گاڑی دیکھ کر آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. یہ کمبخت میرے ساتھ میٹرک کیا ہوا, نمبر بھی اس دل میں گالیاں, اس بے غیرت کے نمبر بھی مجھ سے کم تھے اور آج گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور ہم اپنی پرانی پٹ پٹی میں. تو یہ اخلاق ہیں؟ یہ دل کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ با اخلاق اندر سے ہوتا ہے بھائی. نبی نے فرمایا نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو. جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, وہ خراب تو آگے سارے اعمال برباد. کیونکہ جب انسان کو جس سے حسد ہو تو پھر آدمی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اس کی جائز تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. سیاسی لیڈروں میں یہی تو ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن, آپ حکومت میں ہو, کوئی دوسرا اپوزیشن میں ہے, آپ کسی سیاسی لیڈر کی جائز تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر کے دکھا تو دو جو جائز تعریف ہو. نا ویسی اس نے یہ ابے بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا وہ. آپ کو جب کسی سے بوجھ ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. اب یہ کیا بتاؤں یار, میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے تو حکومت کے چند پالیسیوں کے بارے میں نا, تو میں نے کہا یہ والی پالیسی بہت اچھی ہے, باقی تو میں حکومت سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں, یہ کام خاندانی ہو رہا ہے. اور پھر میں نے اس کے ثبوت پیش کیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہو گیا. کہتے ہیں اصل میں یہ کام تو کیے لیکن یہ صرف حکومت نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے. تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, حالانکہ مجھ سے بڑا کوئی تنقید کرنے والا شاید کبھی خوشبو لگا کے آئے نا, تو جو تنقیدی کام ہے ممبر پہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے, نجی محفلوں میں تو آدمی سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ والا کام ٹائٹ کر دیا. کہہ رہے نہیں, اصل میں یہ کام ٹائٹ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار یہی اگر تمہارا لیڈر کر رہا ہوتا تو یہ تعویل کرتے کہ بیوقوف بنانے کے لیے. اپنے والے کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب اخلاص پر مبنی تھیں, دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے قوم کی خدمت کی. اور مخالف پارٹی میں کوئی اچھا کام ہے تو پبلک کو یا تو واضح قرائن ہو تو سب ٹھیک ہے مان لیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے میرے بھائی. وہ ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک خاتون سے ایک پڑوسن ملنے کے لیے آئی, بہن تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد کیسا ملا تمہیں. یہ چل رہا ہے سیاسی لیڈروں میں آج کل, بالکل یہ صحیح عکاسی کی ہے سوسائٹی کی. بیٹا تمہیں باجی یا بہن تمہیں داماد کیسا ملا. اتنا اچھا داماد ہے بہن, کیا بتاؤں, میری بیٹی 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. اب تو کراچی میں سب ہی 12 بجے تک الحمدللہ, لطیفہ ہی کینسل ہو گیا. آپ کراچی والے کہیں گے تو صحیح ہے نا, 12 بجے صبح اڑی جاتی ہے. لوگ تو 2 بجے کراچی میں اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, میں نے کہا آ جاؤ, جانا کہہ رہے میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا جلدی نہیں ہو گیا کچھ, اتنی جلدی ناشتہ؟ ڈاکٹر صحت کے خلاف ہے بھائی, تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے ناشتہ. تو 12 بجے تک میری بیٹی سو کے اٹھتی ہے, میرا داماد اس کو کچھ بھی, بالکل اس کی مرضی کی لائف دی ہوئی ہے اس نے. اچھا بہن تمہیں بہو بھی ملی ہے, سنا ہے اسی دن تمہارے بیٹے کی بھی شادی تھی, بہو کیسی ہے؟ سی کمبخت 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے سو کے, منوس 12 بجے تک پڑی رہتی ہے. اور میرا بیٹا بھی جورو کا غلام بن چکا ہے, اسی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے. میں کہتا ہوں اس کو اٹھا, یہ 12 بج گئے. آپ اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہو,
لیکن ہم سب کی زندگیاں اسی اصول پہ گزرتی ہیں, سمجھتے ہو؟ جس سے دشمنی اس کی ہر اچھائی بری, جس سے دوستی اس کی ہر برائی اچھی. تو یہ خرابی باہر کی نہیں ہے, یہ اصل میں ٹیکنیکل فالٹ کہاں کا ہے؟ گاڑی میں آواز آ رہی ہوتی ہے نا, آپ کوئی بیوقوف آواز کو بند کرنے کی کوشش کرے تو ایسے الارم, آپ گھڑی کا الارم بج رہا ہو اور آپ الارم کے اوپر بیٹھ جاؤ, الارم بند ہوگا؟ تکیہ رکھ دو, بند ہوگا بھائی, اس کا بٹن آف کرنا پڑے گا, جہاں سے بج رہے وہاں سے ٹھیک کرو اس کو. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں نا, وہ والا اس کی ہر اچھائی بھی بری اور اس کی ہر برائی بھی, اپنے والے کی ہر برائی بھی اچھی, یہ اندر کا ٹیکنیکل فالٹ ہے. اب گاڑی بج رہی ہے تو میکینک کیا کہتا ہے, بھائی آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ اب میکینک نے کیا, بج رہی ہے تو آپ کیا کرو, بجائے اس کی آواز ہے نا, آواز وہ آپ کے کانوں میں اس نے وہ لگا دیا, اب نہیں بج رہی. چیک کریں, کیا کہتے ہیں, ایئرپورٹ کہتے ہیں اس کو میرا خیال ہے. میں جب سوتا ہوں نا, آپ عجیب میرے سونے کا منظر ہے, میرے ساتھ دوست بہت حیران ہوتے ہیں. میں 2 پنکھے چلاتا ہوں سونے سے پہلے. کینیڈا سے میں ایک مشین لے کر آیا. ہوتا یہ تھا کہ کینیڈا وغیرہ تو سرد ممالک ہیں, جاپان بھی ٹھنڈا ملک ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہوتے. اب پنکھے نہ چلنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سو رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے. اب میرے ساتھ دوست سو رہا ہے, اس کو خراٹے لے رہا ہے. اب میں اگر میزبان سے بولوں مجھے الگ کمرہ لے کے دو, ان کا خرچہ بلا وجہ کا ڈبل. 2 بندے ہیں تو یار ایک ادھر سوئے گا ایک ادھر سوئے گا, اس بیڈ پہ سوئے گا, وہ خراٹے لے رہا ہے. اتنی بڑی ٹینشن میرے لیے سفروں میں, کوئی خراٹے لے رہا ہے, کوئی دیر سے سو رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی. جاپان میں جن کے گھر میں ٹھہرا تھا ان کو میں نے کہا ہوٹل چھوڑو یار, آپ کے گھر میں یہ کمرہ دے دو. اب میں وہاں آؤں تو ان کے بچوں کی آواز, تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی, میرے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے. اس کا ایک ٹیکنیکل حل نکالا میں نے. پھر ہم سفر میں اکٹھے گئے, ہمارے کچھ دوست تھے کے پی کے وغیرہ 2-4 سال پہلے, تو ہمارے ایک پٹھان دوست ہے, میرے بڑے جگری دوست ہیں, انہوں نے مجھے حل بتایا. میں نے کہا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پہ پنکھا چلانے کی ویڈیو لگا دو. میں جہاں جاتا تھا نا تیز پنکھا چلاتا تھا, سردی ہے تو کمبل لے کے سو جاتا تھا, پنکھے کی آواز میں بہت ساری آوازیں دب جاتی ہیں. تو میں نے کہا اب یہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یوٹیوب پہ پنکھا چلاؤ. تو یوٹیوب پہ میں گیا تو بہت سارے پنکھوں کی آوازیں, بالکل وہی آواز ہوتی ہے جو ہمارے پنکھے کی. میں نے کہا یار دماغ تو یہ کہے گا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے پنکھا, مجھے پنکھے میں اچھی نیند آتی ہے. کچھ لوگوں کو پنکھے کے ساؤنڈ سے محبت ہوتی ہے, ان میں بھی ہوں. رنگ 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 چل رہا ہوتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے یار. اور پنکھا جتنا پرانا ہو نا اتنی اچھی نیند آتی ہے, کیونکہ رنگ 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 ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایک جگہ تو میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک پیڈسٹل فین لا کے رکھا, مجھے لگ رہا تھا ان کی نانی کی جہیز کا ہے یہ, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوا, پرانا سا پنکھا نا. میں اس کے نیچے, مجھے لگا کہ یہ گر جائے گا. وہ پیڈسٹل فین نہیں ہوتے ڈنڈے والے, اور وہ یوں ہل بھی رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ گرے گا. وہ کہہ رہے نہیں گرے گا, یہ ہماری بہت پرانا ہے. میں نے کہا یہ بتا رہا ہے کہ میں گرنے والا ہوں, اور آپ حیران ہو گئے گر گیا. تو شکر ہے میں نیچے قریب میں لیٹا ہوا نہیں تھا, میں بھی بات کر رہا ہوں اور وہ گر گیا. تو لیکن وہ رنگ رنگ کے اپنا ایک بالکل, اگر خاموشی ہو نا نیند نہیں آتی انسان کو اس میں. میری ہے, ہر آدمی کا اپنا اصول ہوتا ہے. ٹرین میں کتنی اچھی نیند آتی ہے, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک, اسی کو آدمی عادی ہو جاتا ہے نا, ٹھکا ٹھک سن کے. جہاز میں کتنا شور ہوتا ہے لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں. شور اگر کنٹینیوسلی ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ ہو نا تو وہ لوری بن جاتا ہے, وہ پھر شور نہیں رہتا. ہاں ایک دم سے کوئی چھینک رہا ہے آ کر کے, اور کوئی ناک صاف کر رہا ہے, کوئی خراٹ, پھر نہیں نیند آتی انسان کو. تو جو میرے دوست تھے خراٹے والے, ان کو بھی میں کہتا تھا کنٹینیوسلی اگر ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ آپ خراٹے لو نا تو میں سو جاؤں گا, لیکن تمہاری فریکوینسی کیا ہوتی ہے یار, تھوڑی دیر کے بعد چینج. کبھی ناک سے آواز نکال رہے ہو وہ الگ فریکوینسی کے ساتھ ایک دم گلے میں آ جاؤ گے, اندر جانے کی فریکوینسی الگ ہے, باہر نکالنے کی الگ ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ برداشت نہیں ہو رہا. ایک فریکوینسی کے ساتھ اگر کنٹینیوسلی خراٹے لو, پھر چپ نہیں ہونا, پھر چپ ہو کے دوبارہ خراٹے مارو گے, پھر نیند خراب ہوگی. لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اس لیے تو اس کا بہترین حل میں نے سوچا. تو مجھے ہمارے دوست نے بولا یار پنکھا یوٹیوب پہ لگا لو. یوٹیوب پہ نا بارشوں کی آوازیں بھی ہیں, پنکھے کی آوازیں بھی ہیں, بہت ساری آوازیں, جو پسند ہو وہ لگا کے سو جاؤ آپ. تو وہ مجھے بڑی زبردست چیز مل گئی. تو میں یوٹیوب پہ زور سے پنکھا لگا کے نا, پنکھے کی آواز. اس میں ہوتا ہے شروع میں تو آدمی کو لگتا ہے فیک ہے, تھوڑی دیر میں آدمی بھول جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ پنکھا ہی چل رہا ہے. تو مجھے بڑی زبردست چیز ہاتھ میں آ گئی. تو اب میں جب کینیڈا گیا, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں تو باقاعدہ ایسی مشینیں ملتی ہیں پنکھے کی آوازوں کی, کیونکہ موبائل میں تو کبھی چل رہا ہے, پھر موبائل کی بیٹری. تو انہوں نے مجھے مشینیں دی. میں نے کہا مجھے 5 مشینیں چاہیے, کیونکہ چاروں گھروں میں ایک ایک رکھوں گا اور ایک اپنے ساتھ کبھی سفر میں. تو 5 مشینیں انہوں نے میرے لیے ارینج کی. تو اب وہ میں گھر میں لگاتا ہوں, وہ لگایا سوئچ اور
पंखा जोर से चलना शुरू। पंखे की आवाज चेंज करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं बारिश की आवाज लगाएं, तेज बारिश हो रही है वो लगा दें आप। उसका फायदा क्या होता है? इतनी लंबी मैंने आपको कथा सुना दी। एक तो इसलिए कि अगर किसी को ये मसला मेरी तरह है तो वही इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते। उससे फायदा ये होता है बच्चों के शो। आज क्या हुआ, आज मैं जो रात को मैं नहीं सोया, ना फजर के बाद भी बहुत कम सोया, आज मैंने बयान करना था, मैं जाग जाग के मेरी खोपड़ी बिल्कुल आउट, और मैंने कहा मुझे लाजमी 1.5 से 2 घंटे की नींद चाहिए वरना मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, ना हो जाएगा बयान का। तो अब मैं जब घर गया हूं तो हमारे रिलेटिव आए हुए थे, कुछ बच्चों के शोर शराबे, तो मैंने कहा यार ये तो नींद का मसला खराब। तो मैंने अपना कमरा बंद करके 2 पंखे चलाए, मशीन वाला भी मोबाइल वाला भी, मशीन वाला भी फुल आवाज में और मोबाइल वाला भी। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर दिए, फिर वो अपने कान 2 इतने पावरफुल पंखे चले। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, क्या शोर हो रहा है, शुरू में होती है थोड़ी, नया आदमी कहेगा अबे क्या शोर शराबा लगाया हुआ है भाई, होती है। लेकिन 5-10 मिनट के बाद आदमी उस शोर शराबे को भूल जाता है। तो ऐसा 1.5 घंटा गहरी नींद सोया हूं, उठा तो पंखे दोनों फुल स्पीड से चल रहे थे। समझते हो कि नहीं समझ? तो ये तो खैर आपके लिए एक पैकेज मैंने बताया है कि शोर शराबे में इस पैकेज को इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, उससे शोर खत्म नहीं हो जाएगा। शोर खत्म करने के लिए जहां से शोर शुरू है ना वहां जाके खत्म करना पड़ेगा। इस शोर में, इस नए शोर में पुराना शोर दब जाएगा। तो ये तो नींद के लिए एक टोटका है, लेकिन ये असल शोर का इलाज नहीं है, ये बेख्वाबी का तो इलाज है। शोर के इलाज के लिए मेरे भाई जो बच्चे चीख रहे हैं उनकी ट्यूनिंग और सर्विस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो हसद की बेस पे जो बुराइयां इंसान कर रहा होता है वो बुराइयां पंखे चलाने से ठीक नहीं होती। उसके लिए हसद को खत्म करना पड़ेगा, जेलिसी को खत्म करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में अगर शोर आ रहा है, आप मैकेनिक के पास गए, यार मेरी मैं जब चलाता हूँ शोर शराबे की आवाज आती है, उसने मेरे पंखे वाली मशीन लगा दी आपकी गाड़ी में कि ये चला लिया करो, दोनों पंखे चलाओ, मशीन वाला भी और मोबाइल वाला भी। आपने कहा ये चलाने से क्या होगा? मोबाइल की एलईडी में लगा दी उसने, ये फुल स्पीड में चलाया करो, उससे क्या होगा? आपको शोर की आवाज तंग कर रही है ना, वो आवाज नहीं आएगी आपको। तो वहां ये लॉजिक चलेगी? बोलोगे भाई आवाज जो आ रही है ना गाड़ी में, तो इससे ये जो पंखे चला के मैं गाड़ी में सो तो जाऊंगा लेकिन गाड़ी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो गाड़ी का फॉल्ट पकड़ भाई, तू कहां से आवाज आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है? तो ऐसे ही मेरे भाई जेलिसी की बेस पे जो इंसान बुराइयां कर रहा होता है उसके लिए जरूरी है कि अंदर के ट्यूनिंग सर्विस की जाए, हसद को खत्म करने की कोशिश की जाए। वो कैसे खत्म होती है? पैगंबरों ने बताया भाई, सबसे पहले तकदीर पर ईमान, जो मुकद्दर में है वो होके रहेगा। जिसकी किस्मत में लैंड क्रूजर थी वो मिल के रहेगी, जिसकी किस्मत में चिंची है वो चिंची ही पे रहेगा। अल्लाह के खजानों से आप जबरदस्ती कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अपने आप को टेंशन देने के अलावा कुछ भी नहीं। तो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो। नंबर 2, दुनिया मुसाफिर खाना है। लैंड क्रूजर वाला भी कुछ दिन में कब्र में कीड़े खा रहे होंगे, रक्शे वाले की भी कब्र में कुछ दिन में कीड़े खा रहे होंगे। खत्म। तो क्या ऐसी चीज के पीछे भागना जो आर्जी है? क्या ख्याल है अब मैं फिरौन से जलना शुरू कर दूं, फिरौन को इतनी बड़ी हुकूमत मिली थी मुझे क्यों नहीं मिली? भाई वो मर गया, खत्म, क्या फायदा? तो आज के जो फिरौन है वो भी मर जाएंगे, तो सब खत्म। तो चंद चीजें, वो तो एक अलग टॉपिक है, हसद का इलाज कैसे होता है। बताने का मकसद ये है कि अंदर के इंसान को जब तक मैं और आप ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जन्नत में नहीं जा सकते। देखो, कोई किसी को हसद की इलाज की कोशिश कर रहा है, फिर भी हसद खत्म नहीं हो रहा, लेकिन वो जिससे हसद हो रही है ना, उस हसद हो रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, सब्र करता है, तो भी जन्नत में चला जाएगा। बाज दफा ये होता है कि आपको अपने किसी दोस्त की कामयाबी का सुन के जलने लगे आप, लेकिन आपको एहसास हो गया कि यार ये गलत हो रहा है, मुझे जलना नहीं चाहिए, एहसास हो गया और आपने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो भी ये अल्लाह की रहमत है कि जो चीज इख्तियार में ना होना, अल्लाह उस पर गुनाह नहीं देता, सजा नहीं देता। तो आप क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ये नहीं कहेगा तू जला क्यों, आप कहोगे अल्लाह जला तो था लेकिन मैं इस जलने पे निदामत थी, मुझे खुद बू आ रही थी अपने अंदर से जलने की, दूसरे को बू आए ना आए मुझे खुद आ रही थी। तो अगर आपको अपनी बुराई का एहसास भी हो गया तो अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी, अल्लाह उस पर भी बख्श देगा। चल भाई तुझे एहसास तो था ना। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि हसद अगर किसी से पैदा हो रहा है लेकिन आप उसके तकाजे पे अमल नहीं कर रहे, आप अपने आप को ब्रेक लगा के रखते हो, तो इस पे अजर मिलता है उल्टा कि आपने मुजाहिदा किया नफ्स के खिलाफ, क्योंकि जो आपके बस में था वो आपने कर लिया। और जो अब जब ऐसा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हसद ही खत्म हो जाएगा। तो अखलाक को दुरुस्त करना जरूरी है। तो अखलाक में मुस्कुरा के बात करना भी है, दिल भी है, दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझे, तकब्बुर ना हो, खुद पसंदी ना हो। खुद पसंदी क्या होती है?
اب بتاؤ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں نہ؟ چند رسومات ہیں ان کو مذہب سمجھ لیا ہے. یہ تو اسلام تو اندر سے ٹھیک کرتا ہے آپ کو، حسد ختم کرے گا آپ کی. پھر خود پسندی، تکبر اور خود پسندی، یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں. خود پسندی کیا ہے؟ اتنے ہے نہیں جتنا سمجھنا شروع کر دیا. اتنے ہے نہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب. اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں بھائی. کچھ لوگ اس خود پسندی میں ہوتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر سامنے والا اس لیول کی رسپیکٹ ان کو دیتا نہیں ہے تو یہ ٹینشن میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں تو اس لیول کا ہوں. اب 11ویں اسکیل کا آدمی اپنے آپ کو 22ویں گریڈ کا سمجھنا شروع کر دے تو ٹینشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لوگ تو اس کو 22 گریڈ والا پروٹوکول نہیں دیں گے، لیکن اس کو نہیں ملے گا تو وہ ٹینشن میں. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ جتنے اسکیل ہیں اس کو بتایا جائے تیرے اتنے ہیں. یہ والا اگر تجھے پروٹوکول نہیں ملتا نا تو تیرا غصہ ٹھیک ہے، لیکن 22ویں والا نہیں ملے گا میرے بھائی. ایک ڈاکٹر ہے انڈیا کا، وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو جم جانے والے لوگ ہیں نا وہ بوڑھے نہیں ہوتے. وہاں اس کی جم سے مراد ہے جو غیر ضروری، آپ کا دیکھو نا جم میں جو یہ اتنے اسپیڈ بریکر بنا رہے ہوتے ہیں، یہ واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ آپ کا وزن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بے شک وہ ماس کا وزن ہو، وہ گوشت کا وزن ہو، تو بھی ہڈیاں اتنا بوجھ اٹھاتی ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو باڈی کا ویٹ مینٹین ہی رکھنا چاہیے، چاہے فیٹ ہو یا گوشت ہو. تو ویٹ بہت زیادہ بڑھنا بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہ جو جاتے ہیں نا جم میں یہ بوڑھے نہیں ہوتے. سامنے والے نے پوچھا زبردست یار بوڑھے نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وجہ اس کی کہ جوانی میں ہی ٹپک جاتے ہیں یہ جوانی میں ہی. حقیقت ہے، بہت سے ایسے ہیں تھوڑے دنوں میں وہ ٹہل جاتے ہیں وہ. تو اللہ ہم سے اخلاق کے بارے میں پوچھے گا، اندر سے کیسے تھے تم. اور پھر ظاہری اعمال، اس میں سب سے پہلے نماز، زکوٰۃ اور بار بار معاہدوں کی پابندی. کیریکٹر لیس آدمی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زبان کا کیسا ہے تو؟ کیریکٹر لیس. معاہدوں کی پابندی جس پر میں 1-2 ہفتے پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. کرایہ ٹائم پہ آپ دیتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ مالک مکان کو ترساتے تو نہیں ہو؟ آپ کسی کی گاڑی استعمال کر رہے ہو، اپنی گاڑی سمجھ کے چلا رہے ہو یا کسی اور کی چیز؟ آپ دیکھو اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اداروں کا مال کیسے استعمال کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے. حق لینے کے لیے تو پورے گن کے لیتے ہو، دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو. یہ ساری اخلاقیات آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے شر سے. آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہے کہ یار اچھا پڑوسی مل گیا ہمیں، بڑا خاندانی آدمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہے. بصرہ میں ایک تابعی نے ایک گھر بیچا، قیمت ڈبل لگائی اس کی. کسی نے کہا اتنا مہنگا گھر نہیں ہے، سستا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے اس میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں میرے پڑوس میں، اس پڑوس ہونے کی قیمت بھی لگائی ہے. تجھے فری پھوکٹ میں اتنا اچھا گھر نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں اتنے عظیم صحابی رہتے ہوں. کیوں؟ ان کی تجھے صبح و شام زیارت ہوگی، ان سے تجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ایسے ہی پکڑا دوں میں تجھے؟ اتنا عظیم پڑوس چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا گڈ ول کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. تو گھر کی گڈ ول صرف اس سے نہیں بنتی کہ یہ ڈیفنس میں ہے یا کلفٹن میں، اس سے بھی بنتی ہے اڑوس پڑوس میں ہیروئن کی چرسی رہتے ہیں یا نیک لوگ رہتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پڑوس میں کون سا بچہ رہتا تھا؟ چرسی رہتا تھا. تو گڈ ول کی بھی ویلیو ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی رسول کی قیمت لگا رہے ہیں. صحابی رسول کی قیمت نہیں لگا رہے، وہ صحابی رسول کی صحبت کی قیمت لگا رہے ہیں کہ اتنی عظیم صحبت تجھے مل رہی ہے تو یہ صحبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں. اس کے اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو دوں گا کیونکہ میری ضرورت تھی، ان کی کوئی ضرورت تھی، ورنہ میں نہیں دوں گا. تو یہ سارے بھائی اخلاقیات اور اعمال ہیں جس کو فوکس کرنا ہے. اور آج ہم جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ اس کو فوکس نہیں کر رہا. اس نے چند چیزیں بنا لی ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں. تبھی پوری دنیا میں لوگ انگریزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 نمبر ہیں. لیکن آپ ربیع الاول اور محرم میں دیکھ لو، ایسا لگتا ہے مسلمان سے بڑا عاشق رسول اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں. اور کمبخت چوری کرے گا اور اس چوری سے عمرہ کرنے جائے گا. مسجدوں میں کرپشن کے بعد سب سے پہلے کمیٹی کہاں جاتی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے ان پیسوں سے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے. تو ہم تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو قرآن اور سنت جو کتنے سالوں سے درس ہو رہا ہے، اسپیچز پہ بھی میرے تفسیر کے لیکچر، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ مجھے بھی وہ چیزیں ملیں جن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ قرآن میں مل نہیں رہی. قرآن میں یہی مل رہا ہے، نماز پڑھو، اخلاق اچھے کرو، حسد نہ کرو، اور مال جمع کر کے جو کنجوسی کرتے ہیں برے ہیں، اللہ کو خرچ کرنے والے پسند ہیں. ماں باپ کا خیال کرو، رشتے جاری جوڑو، رشتے مت توڑو، اور بوڑھوں کا اکرام کرو. صحیح ہے نا؟ اور جو ہے یتیم کو
کی کفالت کرو، بیوہ عورتوں سے نکاح کرو، یتیم کی کفالت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت ٹائم پہ دو، ساری اگر یہ خدا کی قسم صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تو یہ مسلمان نہیں، یہ فرشتے، لوگ کہیں گے زمین پہ فرشتے اترے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کئی ملک، پتہ ہے اسلام انہوں نے پورے کنٹری مسلمان ہوئے صرف صحابہ کو دیکھ کے. انہوں نے کہا یار یہ عجیب لوگ ہیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. صحابہ مال بیچ رہے ہوتے، وہ خریدتا، کہتے بھائی یہ فالٹ ہے اس میں، یہ دیکھ لو یہ کیا ہے، یہ فالٹ ہے. کہہ رہے فالٹ کون بتاتا ہے؟ کہہ رہے ہمارے نبی نے بولا ہے کہ جس نے اپنی چیز بیچی اور اس میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہم تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائے تاکہ قیامت میں نبی کے ساتھ ہو. اگر میں نے گندم، جو ایک نبی بازار میں گئے تو اوپر خشک گندم تھی نیچے گیلی، آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم، آپ نے کہا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ نیچے گیلی گندم ہے اور اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو صحابہ کی ایسی خاندانی جماعت تیار ہوئی تھی نا کہ ملکوں کے ملک صرف ان کی تجارتوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ بھائی یہ، پھر وہ تاجر ایسے سخی، ایسا غریبوں پہ. میں نے یہ چیز ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں میں دیکھی ہے. ساؤتھ افریقہ کے اور افریقہ کے جو مسلمان تاجر ہیں نا، وہاں کے غیر مسلموں پہ لٹاتے ہیں ایسے پیسہ. کہتے ہیں یہاں کے غیر مسلم ہم سے اتنا خوش ہیں، بقرعید میں کہتے ہیں یہ دے دنا دن، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی عید ہے ہماری عید نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو بہت غربت ہے نا، ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں، باقی افریقہ میں. تو میں ان کو اور پاور بھر کے آتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنا کھلاؤ، ان کا اتنا خیال کرو، بولو بھائی یہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. تو مسلمان کا یہ امیج جانا چاہیے. ابھی کچھ اور ٹائپ کا امیج جا رہا ہے، وہ بالکل بہت غلط قسم کا امیج جا رہا ہے. ابھی بلاک ہو جائیں گے، روڈ ووڈ بند ہو جائیں گے، آپ دیکھنا سگنل مارکیٹ سے شرط، ایمبولینس کو راستہ نہیں ملے گا، کہیں بھی نکلو ادھر سے جلوس آ رہا ہے ادھر سے گھما کے جاؤ. محرم میں الگ جلوس، ربیع الاول میں الگ، پھر سفر میں الگ، پورا مہینہ جلوسوں کی نظری ہو جاتا ہے. میرے بھائی ہمارا اخلاقیات تو ہمارے پاس رہی نہیں ہے. تو پھر اللہ اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو منوانے. اللہ کہے گا جو میں نے قرآن میں جن چیزوں کو فوکس کیا تھا اس کو فوکس کرو گے تو مانوں گا، ادروائز نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی. مفتی صاحب میری ایج 15 سال ہے اور میں ٹریڈنگ کرتا ہوں. میرا ٹریڈنگ سے 250 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کماتا ہوں ماشاءاللہ 15 سال میں. اور میرا گھر والوں کو نہیں پتا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. کیا مطلب میرے گھر والوں کو نہیں پتا؟ اور ٹریڈنگ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حلال ٹریڈنگ اگر کر کے 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ. تو یہ گھر والوں کو نہیں پتا. انٹرنیٹ پہ آج کل لوگ نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں، تو ابا کو اپنے بتا دو، اماں ابا کو بتا دو. ابا اماں خیر خواہی ہوتے ہیں، باقیوں کو نہ بتاؤ، وہ کھا جائیں گے پھر نا، بیوقوف بنا کے کاروبار کے نام پہ. لیکن اب باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمر آپ کی بگڑنے کی بھی ہے. اس عمر میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو سٹے بازی میں بھی لگ سکتا ہے، لڑکیوں میں لگ سکتا ہے، 20 تو ابا نگرانی کریں گے. اور ابا پہ لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابا ہی سارے کھا جائیں، تو وہ ابا بن کے دکھائیں. مفتی صاحب کیا لکھا ہے؟ نیو کراچی کی ایک مسجد میں ایک امام نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کے 12 امام اور سنی کے 4 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے نبی کی قدم کے خاک کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی امام نہیں ہو سکتا. اس میں کون سی تھا؟ مفتی سے آپ نے بتایا تھا کہ دبلے پتلے لوگوں کے لیے جو، کیا لکھا ہے یار اب پورا یاد نہیں، دبلے پتلے لوگوں کے لیے ناسکا میں 3 قسم کے، بھائی پڑھ کے بتانا کیا لکھا ہوا ہے. یہاں پہ تنقید کرنا ہے آپ کی بات کرنا، آپ کے باپ کے آپ نے کہا تھا ایک شخص نے نوکری چھوڑ کر کاروبار کیا، اس میں خسارہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. روزی کے ظاہر اس کا ذمہ تو اللہ، رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے. ہمیں رزق کی کوشش تو کرنی چاہیے نا، کیونکہ نفع ہو یا نقصان، نوکری چھوٹ جانا یا وغیرہ وغیرہ. اگر انسان، میں سمجھ گیا ان کا سوال کیا ہے. دیکھو میں نے ایک بندے کا واقعہ سنایا تھا، اچھے والی جاب چھوڑی، کاروبار کروں گا، نوٹ چھاپوں گا، کاروبار چلا نہیں، جاب بھی گئی، خودکشی کی ہے اس نے، بچ گیا خیر. تو کہہ رہے ہیں رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اب انسان کوشش تو کرتا ہی ہے. یہ ان کے سوال کا خلاصہ. اس بیچارے نے کوشش کی، کو غلط تو نہیں کیا، غلط کیا. اس لیے کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی نے فرمایا جس چیز میں تردد ہو اس کو چھوڑ دو، جو یقینی ہو اس کو لے لو. اب یقینی جاب تھی جو لگی بندی گورنمنٹ جاب تھی، پیسے آ رہے تھے، آتے رہتے. آپ کو کاروبار کا پتہ نہیں تھا چلے گا بھی نہیں کہ بھی نہیں چلے گا، آپ نے رسک لے لیا، زیادہ بڑے
ہاتھ مارنے کے چکر میں. تو یہ شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. جب خلاف ورزی کرو گے تو پھر تھوڑی اللہ کا وعدہ ہے. ہاں جاب کے ساتھ ساتھ تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کرتے رہتے, پھر دیکھتے بڑھتا جا رہا ہے, پھر چھوڑ دیتے جاب. تو یہ صحیح نہیں ہے. میں کیا کہتے ہیں, میں MBBS اسٹوڈنٹ